السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن کر لیتے ہیں۔ آج ہم 2 آیتیں کریں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 283 اور 284۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، آپ لوگ لکھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی لکھنا سٹارٹ کریں۔ ٹرانسلیشن: وا اور ان اگر، کن تم ہو، علی پر، سفرن سفر، وا اور لم نہیں، تجدو تم پاؤ، تا جو ہے یہ تم کے لیے ہے، تم پاؤ، کاتبن کوئی کاتب یا کوئی لکھنے والا، فرحان ف تو، ریحان رہن رکھو یا گروی رکھو، مقبوضۃ قبضے میں، فَإِن پھر، ان اگر، آمنہ اعتبار کرے، بعضکم تمہارے بعض، بعضاً بعض پر، یعنی تمہارا کوئی کسی پر اعتبار کر لے، پھر کیا ہے، فَلْيُؤَدِّ، ف تو، اس کے 3 پارٹس کریں، ف تو، لام چاہیے، یؤدی کہ لوٹا دے، فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ لوٹا دے، الذی وہ شخص جو، ائتمن امین بنایا گیا، امانتہ امانتہ امانت، ہو اس کی امانت، ولیتقی و اور، لام چاہیے، یتقی کہ ڈرے، وہ ڈرے، یا وہ کے لیے ہے، و اور، لام چاہیے، یا وہ تقی ڈرے، اور چاہیے کہ وہ ڈرے، اللہ اللہ سے، ربہ ربا رب، ہو اس کا رب یا اپنا رب، و اور، لا نہیں، تک تم چھپاؤ، تا تم کے لیے، تم چھپاؤ، الشہادۃ گواہی یا شہادت، و اور، من جو، یکتم چھپائے گا، ہا اسے، اور جو اسے چھپائے گا یعنی شہادت کو، فَإِنَّهُ تو، ان بے شک، ہو وہ، آثم گنہگار ہے، قلب ہو اس کا، گنہگار ہے اس کا قلب یا اس کا دل، واللہ و اور، اللہ اللہ، بما پر، ما جو اس پر جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تا تم، اور تعملون عمل تم عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے۔
للہ اللہ کے لیے ہے، یہ جو لام زیر لی ہے اس کا مطلب کے لیے، اللہ کے لیے ہے، ما جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، و اور، ما جو، فی الارضی زمین میں ہے، فی میں، الارضی زمین، اور جو زمین میں ہے، و اور، ان اگر، تبدو تم ظاہر کرو، تا تم کے لیے ہے، تبدو تم ظاہر کرو، ما جو، فی میں، انفسکم انفسی دل یا نفس، کم تمہارے، فی انفسکم جو تمہارے دل میں ہے، او یا، تخفوہ تخفو تم چھپاؤ، ہو اس کو، یحاسبکم یحاسب حساب لے گا، کم تم سے، حساب لے گا تم سے، بہی پر ہی، اس پر یا اس کا، اللہ اللہ، فَيَغْفِرُ پھر، یغفرو وہ معاف کر دے گا یا بخش دے گا، یا وہ کے لیے ہے، فَيَغْفِرُ پھر وہ معاف کر دے گا، لمن لیے، من جس کے لیے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے گا، و اور، یعذب وہ عذاب دے گا، من جسے، یشاء وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ، علی پر، کلی ہر ایک، شیئن چیز، کلی شیئن ہر ایک چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا یا قادر ہے۔ بس یہ 2 آیتیں ہم کریں گے کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ 2 سے زیادہ آیتیں نہ دیں۔ آج بہت ہی آسان سا لیسن ہے، تو جلدی جلدی یہ لیسن دے دیں تاکہ پھر ہم آگے چلیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ لیسن کے ساتھ ہی ہماری سورۃ بقرہ ختم ہو جائے گی الحمدللہ۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ ان کنتم علی سفر اور اگر تم ہو سفر پر، ولم تجدوا کاتبا اور کوئی کاتب نہ پاؤ یا کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، یعنی کہ اگر کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو دوران سفر آپ کو کوئی لین دین کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، اور قرض کسی سے لینا پڑتا ہے، اور آپ کے پاس کوئی وہاں پر ایسا بندہ بھی نہیں ہے کہ جو لکھ سکے، جیسے کہ حکم ہوا کہ جب بھی قرض لو تو لکھو، تو پھر کیا کرنا ہے، فرحان مقبوضۃ تو کوئی بھی چیز گروی رکھ لو قبضے میں۔ اب یہ کیا ہے کہ قرض لینے والا جو ہے وہ اپنی کوئی، یعنی جس نے قرض لینا ہے وہ اپنی کوئی چیز قرض دینے والے کے حوالے کر دے کہ بھئی میری یہ چیز آپ کے قبضے میں رہے گی، آپ اتنے پیسے مجھے دے دیں جس کی مجھے ضرورت ہے، اور جب میں وہ پیسے واپس کروں گا تو پھر میں اپنی یہ چیز آپ سے لے لوں گا جو میں آپ کے پاس رہن یا گروی رکھوا رہا ہوں، اور اس دوران جب تک کہ وہ چیز جو بھی ہے وہ رہن جب جس کے پاس رکھی جائے گی وہ اس رہن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنا مکان رہن رکھواتا ہے تو اس پر
مطلب جو قرض دے گا اس کا قبضہ تو ہوگا، لیکن وہ اس مکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یعنی اگر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس مکان کو کرائے پہ دے کر اور کرایہ خود وصول کرے، ایسا نہیں وہ کر سکتا. تو پھر یہ ہمیں ایک کنڈیشن دی گئی کہ اگر کسی سفر میں، کیونکہ پرانے زمانے میں تو لمبے لمبے سفر ہوتے تھے اور قافلوں کی شکل میں ہوتے تھے کئی کئی دنوں میں، اور لوگ جو تھے اس سفروں کے دوران بھی تجارت کیا کرتے تھے، تو ایسے معاملات سفر کے دوران بھی پیش آ جاتے تھے. تو فرمایا کہ ایسے حالات میں آپ کو کوئی کاتب نہیں ملتا لکھنے والا، تو پھر آپ رہن دے کر تو اس طریقے پر آپ قرض لے سکتے ہیں. پھر آگے ہے فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے ایک کسی دوسرے پر اعتبار کرے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ دوسرے پر اعتبار کرتے ہوئے بغیر رہن کے اس کو قرض دے دے. یعنی کوئی وہ کہے جی مجھے آپ پر اعتبار ہے، اور چونکہ فرض کریں اس بندے کے پاس کچھ ہے بھی نہیں رہن رکھوانے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ بھی میں آپ سے رہن کے طور پہ کچھ نہیں لیتا، میں آپ کی زبان پر اعتبار کرتا ہوں، تو وہ پھر اس صورت میں قرض جو ہے اس کو دے سکتا ہے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت واپس کرے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیسے سمجھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس رہن دینے کو کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ اپنے دوسرے بھائی سے کچھ پیسے لیتا ہے یا قرض لیتا ہے، تو وہ اعتبار کر کے وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں تم پر اعتبار کرتا ہوں اور میں رہن نہیں رکھتا کچھ بھی، اور وہ قرض دے دیتا ہے اس کو. تو اس صورت میں کیا ہوگا، مال جو اس نے قرض لیا ہے اس کے پاس قرض دینے والے کی امانت ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ جو مال قرض لینے والا لے رہا ہے، جو پیسہ یا مال، وہ اصل میں اس کے پاس قرض دینے والے کی امانت ہے، جس کو لوٹانا اس کے ذمے ہے، کیونکہ امانت تو واپس کرنی ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ جب تک تم اس کو واپس نہیں کر رہے، وہ تمہارے پاس ایک امانت ہے، اس لیے اس کو واپس کرنا ضروری ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے جب بھی ایسے معاملات کرو تو ڈرنا چاہیے کہ کیوں یہ کہا گیا، تاکہ کوئی ڈنڈی نہ مارے، کوئی غلطی نہ کرے. جو ایسے معاملات جو ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی انسان اگر مکر جائے تو سامنے والا کیا کر سکتا ہے، تو لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا. تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپایا کرو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ، اور جو بھی کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بات دل پر آ رہی ہے، یعنی جو گواہی کو چھپائے، کسی بندے کو کوئی بات معلوم ہے اور وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا اور اس کو چھپا لیتا ہے اپنے دل کے اندر، تو پھر وہ دل گنہگار ہے. ٹھیک ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس عمل کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اس طرح کی آیتیں ہمیشہ آتی ہیں مختلف احکامات کے بعد لوگوں کو یہ وارن کرنے کے لیے کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو، چاہے کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ ہی سب سے زیادہ بڑا مواخذہ کرنے والے ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. یہ آیت کئی دفعہ ریپیٹ ہوگی آگے بھی اور ہوتی رہی بھی ہے، کہ یہی چیز بتانے کے لیے کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں وہ سب اللہ کا ہے. کچھ دیر کے لیے وہ ہماری ملکیت میں ہے اور ہمیں اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے جس طرح کہ اللہ کا حکم ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے وہ چاہے تو تم ظاہر کرو، او تخفوہ، یا پھر تم اس کو چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا. یعنی کہ تمہاری جو نیتیں ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے. تو اس لیے جو کچھ بھی دل کے اندر ہے
ہم اگر اس چیز کو کسی چیز کو چھپا لیتے ہیں یا ظاہر کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے تو علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ محاسبہ کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمہاری صورتوں کو یا تمہارے مال اور دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو تمہارے دل میں جو کچھ ہے، خواہ اسے کتنا ہی چھپا لو، اللہ تعالیٰ کے محاسبے سے وہ نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط ہو کر رہنا چاہیے کہ ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ تو میرے دل کی بات ہے اور نیت صاف نہیں ہوتی، اور لوگوں سے تو ہم چیزوں کو چھپا سکتے ہیں، اپنی نیتوں کو بھی چھپا سکتے ہیں، اپنے عمل کو بھی چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے ہم کچھ ظاہر کریں چاہے ہم کچھ چھپائیں، اللہ اس کو جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے محاسبہ کرنا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں کریں یا آخرت میں کریں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ وہ عدل کے خلاف جائے، لیکن اللہ کے پاس قدرت ہے وہ جس کو سزا دیں اور جس کو معاف کر دے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وہ قادر ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ بچ بچ کر اور سنبھل کر زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس پر ہم سے ناراض ہو جائیں اور مواخذہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اور ہمارے معافی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم سے بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن وہ ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے، اور جب اللہ سے معافی مانگیں گے تو ضرور اللہ معاف کر دیں گے۔ اور ہمیں اپنی نیتوں کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے، اپنے دل میں کوئی چیز ایسی چھپانی نہیں چاہیے۔ نیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ عملوں کو نہیں، اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ عمل بعض دفعہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آج کا لیسن ختم ہوا، بہت ہی آسان اور چھوٹا سا لیسن ہے، تو اس کو جلدی سے آپ لوگ دے دیجیے گا۔